الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پہ میر تکلم صاحب کے کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. سب مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. اور جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، فرش غم ایسے محمد کا، فرش غم ایسے محمد کا بچھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. اور یہ صف غم ہے محمد کی، یہاں فرق نہیں، یہ صف غم ہے محمد کی، یہاں فرق نہیں. ہاں اسی صف پہ زمانے کو، ہاں اسی صف پہ زمانے کو بلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. اور گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا. آج کی رات چراغوں کو ہے، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. اور کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، کھا کے پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، ایسے محسن کا نہ احسان بھلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. اور کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر،
کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، اپنے سرکار کو نہ ایسے ہے، اپنے سرکار کو نہ ایسے رلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، اور اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، ہے دل اسی فاطمہ زہرا کا، دل اسی فاطمہ زہرا کا، بڑھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، اور بعد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، بعد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، اس کے حق کے لیے آواز ہے، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، اور سبز گنبد سے تکلم یہ صدا آتی ہے، سبز گنبد سے تکلم یہ صدا آتی ہے قبر زہرا پہ کوئی سایہ، قبر زہرا پہ کوئی سایہ بناؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، اور ساری دنیا کو وفاداری ہے، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا
زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے اور تن پر تو ہے حسن کے گوچھد گیا ہے سارا تن پر تو ہے حسن کے گوچھد گیا ہے سارا محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے آخر کی ہچکیوں میں شبر نے رو کے چومے آخر کی ہچکیوں میں شبر نے رو کے چومے شبیر کا گلا اور بازو بڑی بہن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے ہم آپ تمام کی خدمت میں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی لخت جگر نواز رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام کی جانب سے اور اپنی جانب سے ان کے وارث حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ سیرت نبوی پر اور سیرت حسنی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم سب کا شمار زمانے کے امام کے لشکر میں فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آرائز کو بیان کریں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن سینٹر سڈنی سے روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو آج 28 صفر کی رات، پھر کل 28 صفر کے دن، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آخری صفر جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، انشاءاللہ اس تاریخ کو بھی مجلس عزا منعقد کی جائے گی۔ رسالت مآب کے بارے میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اتنے کم عرصے کے اندر پوری دنیا میں اپنی رسالت کو پہنچایا، اسلام کو پہنچایا، اور آج دنیا کے کونے کونے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو موجود ہے۔ جہاں پر ہم آل رسول کی خدمات کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں تو یہ روایت کا بھی جملہ ہے، اور اس طرح سے تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ ما قام ولا استقام دینی الا بسیف علی بن ابی طالب و بمال خدیجہ، کہ میرا دین، نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ میرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا، میرا دین مستحکم نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ دو چیزیں میرے ساتھ نہیں ہوتی، ایک علی بن ابی طالب کی تلوار اور دوسرے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کا مال۔ اور ان دونوں احسانات کو نبی اکرم نے فراموش نہیں کیا ہے۔ جو نبی اکرم پر اور نبی اکرم کے ساتھ شریک ہونے والا اس کاروان کے اندر، ان تمام کے احسانات کو یاد رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بالآخر دین اسلام کے ستون کو مضبوط کرنے میں مدد کی ہے۔ لیکن سوال اپنے مقام پر یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم کا دین اس قدر تیزی کے ساتھ، نہ صرف تیزی کے ساتھ منتشر ہو رہا ہے بلکہ اسی استحکام کے ساتھ، یعنی اس کے اندر کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اور اتنا مضبوط دین ہے کہ نہ صرف یہ کہ آگے بڑھ رہا ہے بلکہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے اور اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ ان اسٹیٹکس پر نہ جائیے گا جو کبھی کبھار ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ہمیں دیے جاتے ہیں کہ فلاں ریلیجن کے ماننے والے اتنی تعداد میں ہیں، فلاں ریلیجن کے ماننے والے اتنی تعداد میں ہیں، فلاں دین کے ماننے والے اتنی تعداد میں ہیں۔ چونکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جس دین کے ماننے والے بتائے جا رہے ہیں وہ کیا دین پر عمل بھی کرتے ہیں، کیا وہ دین کی بنیادی تعلیمات کو بھی جانتے ہیں۔ شاید اسٹیٹکس میں بتایا جائے گا کہ سب سے زیادہ جس ریلیجن کے ماننے والے لوگ موجود ہیں وہ کرسچینٹی کے لوگ ہیں، اور کرسچن سب سے زیادہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر انہی کرسچن سے معلوم کیا جائے کہ بھائی آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، آپ کا دین کیا کہتا ہے، آپ کی بنیادی عقائد کیا ہیں، آپ کی بنیادی فقہ کیا ہے، تو شاید ان کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا، اور اکثریت نہیں جانتی ہے، بلکہ اکثریت کرسچن ماں باپ کی وجہ سے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ بے دین اور لا دین ہے۔ تو اگر دینداری کے اعتبار سے دیکھا جائے، صحیح مذہبی رجحان کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ریلیجن کے ماننے والے لوگ موجود ہیں وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور اسلام کی بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ جو غم منانے کے لیے آج ہم شریک ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا، اور ہمارے بزرگان تو اس بات کو مسلسل بیان بھی کرتے تھے، ہمارے نوجوان تھوڑا سا کسی وجہ سے دور ہو گئے اس مسئلے سے، کہ سب سے بڑی مصیبت
سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی آزمائی، سب سے بڑا امتحان اس وقت دین اسلام پر آیا کہ جب دین اسلام کے بانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی سرکار کی رحلت یہ سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ سب سے بڑا حادثہ ہے، یہ سب سے بڑا دردناک قصہ ہے کہ جو دین اسلام کے اوپر پیش آیا ہے. صحیح ہے، باقی ائمہ علیہ السلام کی شہادتیں وہ اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، بالخصوص شہادت امام حسین علیہ السلام، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور خود سرکار ختم مرتبت اپنے نواسے کی شہادت پر غمگین رہا کرتے تھے. لیکن نہج البلاغہ میں مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جتنی بڑی آفت ہم پر آئی ہے اتنی بڑی آفت کبھی نہیں آئی تھی. نہ جنگ احد میں آئی تھی، نہ شب ہجرت آئی تھی، نہ انذار کے وقت آئی تھی، نہ کسی اور موقع پر، نہ کسی اور لمحے پر آئی تھی جتنی بڑی آفت ہم پر پیغمبر اکرم کی رحلت کی وجہ سے آئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی خود بیان فرمائی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم وہ واحد وسیلہ تھے، وہ واحد راستہ تھے کہ جب تک وہ موجود تھے تو وحی الہی ان کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی، قرآن کی آیتیں ان کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی. اور جب وہ چلے گئے تو زمین اور آسمان کے درمیان جو واسطہ تھے، اور پیغمبر اکرم چونکہ پروردگار کا پیغام پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے، تو پروردگار سے بندوں کا تعلق ختم ہو گیا جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا کہ جو پیغمبر اکرم کی وفات کی وجہ سے دین اسلام کو اٹھانا پڑا. تو پیغمبر اکرم کی وفات سب سے دردناک دن، اور پھر اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کی اگر ولادت کی بات کی جائے تو سب سے بڑی خوشی کا دن، پیغمبر اکرم کی بعثت کی بات کی جائے تو سب سے بڑی عید کا دن. اور یہ ساری باتیں ہم روایات کو دیکھنے کی روشنی میں آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، اور اس پر تمام مسلمانوں کو اتفاق ہے کہ سب سے بڑی مصیبت پیغمبر اکرم کی وفات، سب سے بڑی خوشی پیغمبر اکرم کی ولادت، سب سے بڑی عید پیغمبر اکرم کی بعثت کا دن ہے. تو پیغمبر اکرم آج کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ کہ جنہوں نے کچھ ہی سالوں کے اندر پوری دنیا میں دین کی شعاؤں کو عام کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کی شعائیں کیسے عام ہوئی؟ ساتھ بہت ساری چیزوں نے دیا ہے، بہت ساری چیزوں نے مدد کی ہے. حضرت خدیجہ کے مال نے مدد ضرور کی ہے، مولا متقیان کی تلوار نے مدد ضرور کی ہے، لیکن سب سے بنیادی وجہ، سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام اتنی ترقی کر گیا؟ تو صرف اور صرف اس کی ایک وجہ نظر آتی ہے، اور قرآن میں بار بار پیغمبر کا تعارف اسی وجہ سے کروایا جا رہا ہے، اسی ایک خاص صفت سے کروایا جا رہا ہے. اور میں نوجوان دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر پیغمبر اکرم کی شخصیت کو جاننا ہو، پیغمبر اکرم کی زندگی کو جاننا ہو، تو تاریخ کی کتابوں کو چھوڑ دیجئے، روایات کو چھوڑ دیجئے، بالخصوص وہ روایات کی جو جھوٹی اور جعلی روایات ہیں، اور ایسی ضعیف روایات جو حتیٰ بعض صحیح ترین ناموں والی کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. لیکن اگر میں نے بھی آپ کی خدمت میں ان کتابوں سے روایت پیش کرنا شروع کر دی تو انسان کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا نبی کو یہ ایسا مانتے تھے؟ کیا نبی کے بارے میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں؟ تو اس لیے پیغمبر اکرم کی جو شخصیت ہے اس کو جھوٹی روایتوں سے نہ سمجھیے، اس کو تاریخ کی ضعیف کتابوں سے نہ سمجھیے، بلکہ پیغمبر اکرم کی اگر سیرت کو جاننا ہو، ان کی شخصیت کو جاننا ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ خود قرآن کریم کی آیتیں ہیں. قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں یہ رسول کیسا رسول ہے. تو ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول تم اخلاق عظیم پر فائز ہو. اللہ اکبر، یہ اخلاق عظیم یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. مولا متقیان المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ یہودی ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے علی یہ بتائیے کہ آپ کے رسول میں کتنی صفات موجود تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی شخصیت کیسی تھی، یہ آپ بیان کیجئے. تو میرے مولا نے جواب دینے کے بجائے ایک سوال کیا کہ یہ بتا کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں کیا تو ان کا شمار کر سکتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے علی یہ تو گننا محال ہے.
خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں یہ تو انسان نہیں کہہ سکتا. خود انسان کے وجود کے اندر کتنی نعمتیں موجود ہیں اس کو گننا مشکل ہے اور ناممکن ہے. پھر انسان کے وجود کے باہر جو فضا موجود ہے، جو شعاعیں موجود ہے، جو روشنی موجود ہے، جو نظارے موجود ہے، جو پوری خلقت ہے دنیا کی، صرف دنیا کی اگر بات کی جائے، باقی عالم کو چھوڑ دیا جائے، صرف دنیا کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، اگر ان کو شمار کرنے بیٹھے تو انسان ختم ہو جائے گا. دنیا کی نعمتوں کو بھی انسان شمار نہیں کر سکے گا. اسی لیے قرآن کریم نے اس مفہوم کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے. اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ کام نہیں کیا جا سکتا. لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے. تو مولا علی سے سوال کیا تو اس نے کہ بتائیے کہ آپ کے رسول کا اخلاق اور ان کا کردار کیسا تھا. مولا نے اس سوال کے جواب میں بتایا کہ پہلے مجھے دنیا کی نعمتیں تو گنوا، اس کے بعد پھر میں تجھے رسول کا اخلاق بتاتا ہوں. اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، محال ہے. کہا کہ وہ دنیا کی نعمتیں جس کو تو کہہ رہا ہے کہ گننا محال ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا، ان دنیا کی تمام نعمتوں کے بارے میں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. اے رسول سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب کے سب قلیل ہیں، محدود ہیں، مختصر ہیں. وہ جنہیں انسان گن نہیں سکتا ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں. اور پھر میرے مولا نے شاہ فرمایا دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں جن کو شمار نہیں کر سکتا، اور میرا رسول کا اخلاق کیا ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے رسول آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں. آپ کا اخلاق قلیل نہیں ہے، مختصر نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے. جب رب عظیم نبی عظیم کے اخلاق کے بارے میں عظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو محسوس کیجئے گا کہ وہ اخلاق کتنا عظیم ہوگا. تو میرے مولا نے آگے بڑھ کے جملہ شاہ فرمایا، کہا کہ جب تو دنیا کی قلیل نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتا تو میں تجھے اپنے رسول کے اخلاق عظیم کو کیسے شمار کر کے بتا سکتا ہوں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور واقعاً ہمارے نوجوان اس بات کو محسوس کرے، ویژولائز کرے کہ اگر ہم کسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے ہمارے نوجوان جو آسٹریلیا سے سن رہے ہیں، کینیڈا سے سن رہے ہیں، اگر ہم اس معاشرے کے اندر جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی ہمارا نظریے والا نہیں ہے، جہاں پر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، جہاں پر کوئی بھی ہماری بات سننے والا نہیں ہے، جہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ہم نظریات رکھتے ہیں، ہم عقائد رکھتے ہیں، ہماری جو آئیڈیالوجیز ہے اس کی بھی وہی آئیڈیالوجیز ہو، ایسا کوئی شخص نہیں ہے. اب وہاں پر ہمیں کام کرنا ہے. کہاں سے کام کا آغاز کریں؟ کیا کریں؟ ان کو بار بار دعوتوں پر بلائیں، آئے کھانے پر. اس طرح سے کام ہو جائے گا. یہ بھی اچھا کام ہے، شروع کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے بھی کام آگے بڑھایا جا سکتا ہے. کیا ہم ان کی جو خوشی کی تقریبات ہیں ان میں جائیں اور ان میں جا کر ان کو خوشی کے تحفے دیں اور سیلیبریٹ کریں ان کی خوشیوں کو؟ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اگر اس کو بھی حلال طریقے سے استعمال کیا جائے تو شاید یہ راستہ بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ راستہ ہو سکتا ہے کہ جب ان سے ملاقات ہو تو اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کرے اور اچھے طریقے سے ان کو بائی بائی کرے اور ان کو خداحافظی کرے؟ یہ طریقہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. اور کیا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے محلے میں مسلمان نہ ہو اور ہم اسے مسلمان بنانا چاہے تو اس کے پاس ہم تلوار لے کر جاؤ اور کہے کہ بھائی دین تو صرف دین اسلام ہے، اگر تم کسی اور دین پر ہو تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے؟ یہ طریقہ ہے؟ آپ شاید کہیں گے اور یقیناً کہیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن آج اسلام کے نام پر یہی طریقہ سب سے زیادہ رائج کیا جا رہا ہے. کیا اس طریقے سے کبھی بھی دین اسلام پھیل سکتا ہے؟ اور خود انسان سمجھ جاتا ہے. اور میں ان غیر مسلموں کو بھی دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے. نہیں، یہ عزیزو کبھی بھی اسلام کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ اسلام کے بانی نے کیا طریقہ پیش کیا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے اندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو اس طریقے سے تلوار کے زور پر کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے گا نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے،
بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ غیر مسلموں کی سازشوں کے اندر آ جانے والا ہو. کیونکہ غیر مسلموں کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. ان کا جو اسلام کا جو منفی چہرہ ہے اور اسلام نے جس کو بہت کم استعمال کیا ہے اس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی ڈاکٹر ہے جو دوائیاں بھی دیتا ہے, لوگوں کا علاج بھی کرتا ہے, شفا ملتی ہے اس کے پاس سے, اور اس ڈاکٹر کو خراب کرنے کے لیے یا مکمل طور پر میڈیکل کو خراب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی مہم چلائے کہ یہ ڈاکٹر بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ہمیشہ چھری ہوتی ہے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی مختلف اوزار ہوتے ہیں کہ جس سے یہ بدن کو چاک کرتے ہیں, یہ اندر سے جو دل ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں, اندر سے جو گردے ہوتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں, اندر سے جتنے انسان کے آرگنز ہوتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں. یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں, ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ خون کے اندر لت پت ہوتے ہیں, اور ایک طرح سے ہوتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر سرجری بھی کرتے ہیں, ڈاکٹرز بہرحال آپریشن بھی کرتے ہیں, اور اگر آپریشن نہ کریں تو پیشنٹ مر جائے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ بڑے خونخوار لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام ہمیشہ چھری چلانا ہوتا ہے اور ان کا کام ہمیشہ بدن کو کاٹنا ہوتا ہے, تو یہ منفی پروپیگنڈا ہے ڈاکٹرز کے خلاف. یہی کام آج اسلام کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا نشان ہمیشہ کلاشنکوف کے ساتھ, تلوار کے ساتھ, ایسے خوفناک چہروں کے ساتھ کہ جن سے ہمیشہ ڈر لگ جائے, اس طریقے سے اسلام کو پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یقین جانیے گا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں اس طرح سے اور اسلام کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی سازش کا شکار ہونے والے لوگ ہیں. جو اسلام جس طرح سے ڈاکٹرز اس انتہائی مرحلے پہ پہنچنے کے بعد جس کے بعد مریض بچ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کو آپریشن کیا جائے اور اس کو اس مرض سے نجات دلائی جائے, اس کے لیے صرف ایک رائے حل موجود ہے کہ اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے اسلام نے بھی اگر تلوار چلائی ہے, اسلام نے بھی اگر جنگیں کی ہے, اسلام نے بھی اگر مقابلہ کیا ہے دشمنوں کا, تو صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ اگر ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کیا گیا تو یہ مظلوموں کو قتل کرتے رہیں گے, یہ مظلوموں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہیں گے. اس لیے اسلام نے ان ظالموں کا مقابلہ کیا اور ان کے خلاف تلوار چلائی. کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر اصلاح قائم ہو سکے اور معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو سکے. جس طرح سے چوروں کو سزائیں دی جاتی ہیں, جس طرح سے قاتلوں کو سزائیں دی جاتی ہیں, اسی طریقے سے اسلام نے اس زمانے کے چور اور قاتل کو سزا دی. اس زمانے کے جو بدمعاش اور ظالم لوگ تھے ان کا مقابلہ کیا ہے. ورنہ یہ اسلام کا حقیقی چہرہ نہیں ہے. اگر یہ ظالمین نہیں ہوں یا یہ جو کفار مکہ ہیں یہ ہوں لیکن اسلام کے خلاف تلوار چلانے والے نہ ہوں, نہ ہی کوئی یہ ایسا ظلم و ستم ڈھانے والے ہوں کہ جو انسانیت کے اوپر ظلم و ستم ہو, تو کبھی بھی اسلام تلوار نہیں چلائے گا ان کے اوپر. قرآن مجید یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین. اگر تم بتوں کو پوجنا چاہتے ہو بتوں کو سجدہ کرو, اگر تم دو خداؤں کے قائل ہو گئے ہو دو خداؤں کے قائل ہو جاؤ, اگر تم عیسائی ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو خدا کا بیٹا مانو, اگر تم یہودی ہونے کی وجہ سے حضرت عزیر کو یا حضرت موسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو خدا کا بیٹا مانو. تم بے دین رہنا چاہتے ہو بے دین رہو, یہ ساری مرضی تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس اس کا اختیار موجود ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن آگے یہ بھی بیان فرمایا قد تبین الرشد من الغی, لیکن دین اسلام واضح کرتا رہے اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ واضح کرتا رہے کہ رائٹ ڈائریکشن کیا ہے اور رانگ ڈائریکشن کیا ہے. ہم یہ آ کر غیر مسلموں کو بتاتے رہیں گے کہ دیکھو دنیا کے اندر موجود ہو کہ زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے. عیسائیوں سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے کہ تم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم اسی طریقے سے یہودیوں سے, اسی طریقے سے زرتشتیوں سے مناظرہ کرتے رہیں گے, گفتگو کرتے رہیں گے. اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے, ایکسچینج آف اوپینین کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن تلوار بالکل نہیں چلائیں گے. کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا ہے کہ کسی کے لیے تلوار اٹھائی جائے, بلکہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ارشاد گرامی ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شاہ فرماتے ہیں کہ ادرؤوا عن الحدود
مستطعتم. جو قاضی ہیں، جو حاکم وقت ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ حتیٰ مجرموں کے اوپر بھی یہ جن کے اوپر الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے فلاں کام کر دیا، انہوں نے فلاں جرم کر دیا، انہوں نے فلاں حرکت کر دی ہے، فرمایا کہ ان کے اوپر بھی حد کو جاری کرنے میں احتیاط سے کام لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کسی مجرم کا جرم ثابت نہ ہو اور تم کہو کہ نہیں اس نے تو پکی چوری کی تھی اور اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے اور ہاتھ کاٹ دو. کسی کو قتل ہوتا ہوا دیکھ لیا، کوئی قاتل پکڑا گیا، آیا تمہارے سامنے، جرم ثابت نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ شکل سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایسا ہی بدماش آدمی اسی نے قتل کیا ہوگا، اس لیے اس کو سزا سنا دو، سزائے موت. اچھی بات ہے، آدمی کم ہو جائے. اسلام نے کبھی اسے پسند نہیں کیا ہے. خبردار، حد شرعی کو جاری کرنے میں بھی، حد اسلامی کو جاری کرنے میں بھی، یعنی اسلامی جو سزائیں ہیں، اگر کسی نے چوری کی ہے تو چور کے ساتھ کیا سزا ہونی چاہیے، جو اسلامی سزائیں ہیں ان کو بھی جاری کرنے میں اسلام یہ کہتا ہے، نبی اکرم کا فرمان ہے کہ احتیاط سے کام لو جتنا تم احتیاط کر سکتے ہو. کیوں؟ آگے وجہ بیان کی. اس لیے کیونکہ کہیں اگر تم نے جرم ثابت ہوئے بغیر چور کو سزا دے دی اور اس کے ہاتھ کٹوا دیے، اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد تمہیں علم ہوا کہ نہیں چوری اس نے نہیں کی تھی، چوری کسی اور نے کی تھی، تو اب اس کے ہاتھ کون جوڑے گا؟ وہ آدمی کے جس کو سزائے موت دے دی ہے، جس کے اوپر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا تھا قتل کا، اس کو سزائے موت دے دی، اب اس آدمی کو زندہ کون کرے گا؟ اس لیے خبردار، کسی کے اوپر اس طرح سے چاہے الزام ابھی لگا ہوا ہے تب بھی احتیاط کرو، جب تک اس کے اوپر ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے 100% جرم کیا ہے، اس وقت تک اس کو سزا نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی دلیل تمہارے سامنے آ جائے اور پتہ چلے کہ نہیں اس کا جرم نہیں تھا، کسی اور کا جرم تھا، تو تمہیں پشیمانی نہ ہو اور اس کا جو نقصان ہو گیا تھا اگر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ اب تو ازالہ نہیں ہو سکتا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. کہ نہیں، احتیاط کرو. اور اگر تم نے احتیاط کی اور فرض کیجئے کہ وہی چور تھا کہ جس کے اوپر گمان ہو رہا تھا کہ اس نے چوری کی ہے لیکن اس کے اس وقت ہاتھ نہیں کاٹے تھے، بعد میں ثابت ہو گیا کہ نہیں اس نے چوری ہی کی تھی اور یہی اصل چور ہے، تو پھر بعد میں ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، بعد میں اس کو پکڑا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو بعد میں سزا دینا تو ممکن ہے، لیکن اگر غلطی سے کوئی سزا دی جا چکی ہے اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم نے اس وقت یہ قانون پیش کیا اور یہ آج تک قانون مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. اور یہ فرمان جس کتاب سے میں نے آپ کی خدمت بیان کیا ہے یہ بھی بہترین کتاب ہے. میں اپنے نوجوان یکسٹر سے درخواست کروں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، جس کا نام ہے نہج الفصاحہ. ایک نہج البلاغہ ہے جو میرے مولا کے کلمات کی کتاب ہے، نہج البلاغہ، جس میں مولا علی علیہ السلام کے کلمات موجود ہیں. دوسری کتاب ہے نہج الفصاحہ، اس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات حکمت موجود ہیں. تو ان دونوں کتابوں کو انسان کو پڑھنا چاہیے، نہج البلاغہ بھی، نہج الفصاحہ بھی. البتہ نہج البلاغہ بہت قدیمی کتاب ہے، اس کی ایک خاص ہسٹری موجود ہے اور ایک بہت ضخیم کتاب ہے جس کو مکمل طور پر پڑھنا آسان کام نہیں ہے. لیکن نہج الفصاحہ جدید لکھی جانے والی کتاب ہے، پیغمبر کے کلمات کو، پیغمبر کی احادیث کو جو بالخصوص اخلاقی احادیث ہیں اس کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور جدید لکھی ہوئی کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، اس لیے اس کو پڑھنا آسان بھی ہے. تو میں اپنے ینگسٹر سے درخواست کروں گا بالخصوص ان ایام کے اندر نہج الفصاحہ کی کتاب کو ضرور ایک مرتبہ ریوائز کیا جائے. تو پیغمبر اکرم کا جو دین ہے وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے اتنا مضبوطی کے ساتھ مستحکم انداز میں پھیلنا شروع ہوا. ابو علی سینا کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ ابو علی سینا ایک نابغہ شخصیت تھے، بہت پڑھے لکھے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، اور فلسفے میں جو جدید فلسفہ ہے اس کے بانی ہیں جناب ابو علی سینا. گرچہ جدید فلسفے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 سال پہلے 20 سال پہلے کی بات ہو، 700-800 سال پہلے ابو علی سینا نے جو فلسفہ دیا ہے وہ آج بھی جاری ہے اور اس کی مختلف شاخیں نکلی ہیں. ملا صدرہ کا فلسفہ نکلا یا دیگر علماء کے فلسفے آئے، لیکن ابو علی سینا کی جو استحکام تھا فلسفے کا اس کو کوئی ختم نہیں کر پایا. عام طور پر انہی کی
بنیاد پر ہی لوگوں نے اپنی عمارتیں کھڑی کی ہیں۔ تو ابو علی سینا جو اتنے نابغہ روزگار شخصیت تھی، ان کے ایک شاگرد تھے اور ان کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا بہمن یار۔ ایک مرتبہ سفر میں دونوں ساتھ تھے اور رات کا وقت آیا تو دونوں گھر کے اندر موجود تھے اور گفتگو ہونا شروع ہوئی تو بہمن یار نے اپنے استاد ابو علی سینا کو ایک مشورہ دیا، کہا کہ استاد جی آپ اتنے زیادہ ہوشیار، اتنے سمجھدار، اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، تو کیوں نہ آج کے دور میں آپ دعوی نبوت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ نبوت کا دعویٰ کر لیں کہ آپ نبی ہیں آج کے زمانے کی، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جو آپ کو فالو کرنے والی ہوگی۔ اور یہ تو ابو علی سینا کی بدقسمتی ہے کہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، ورنہ ابو علی سینا اگر فیس بک اور یوٹیوب کے زمانے میں ہوتے تو واقعاً اگر وہ یہ دعویٰ کرنے بیٹھتے تو بہت سارے لوگ ان کے بھی فالوور ہو جاتی اور ان کو نبی ماننے لگتے۔ اور مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے کیسے کیسے دعوے آج بھی کیے جا رہے ہیں، اور میں جب دیکھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کی فالوئنگ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر لیا، اس کی ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہو گئی، اور اس کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کتنا بڑا بدماش تھا اور کتنا لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے لوٹ چکا تھا، اور ایک جزیرے کے اندر اس نے اپنی حکومت قائم کرنا شروع کر دی تھی۔ بعد میں اس کو روس کی حکومت نے گرفتار کیا، اور اسی طرح سے کسی نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، کسی نے رسول اکرم کے بعد مزید رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اس طرح کے دعویٰ کرنے والے تھے، ابو علی سینا کو کہا کہ آپ بھی دعویٰ کر لیں، آپ کی بھی ماشاءاللہ فالوورز بن جائیں گے۔ تو ابو علی سینا نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس پر سوچوں گا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اے بہمن یار تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے شاگرد ہو، تو ایک میری درخواست ہے کہ ذرا باہر، پرانا زمانہ تھا، کہا کہ ذرا باہر جا کر کنویں سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ تو بہمن یار نے جیسے سنا اس نے کہا کہ استاد جی آپ کو معلوم ہے رات کا وقت ہو رہا ہے، اتنی ٹھنڈ ہے باہر، کتنی سردی ہے باہر، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی درندہ آ کر مجھے کھا جائے گا، اتنا اندھیرا، کوئی چور آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے اور مجھے نقصان پہنچا دے، تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑی سی پیاس برداشت کر لیں، صبح ہو جائے گی تو پھر میں روشنی میں دوبارہ جاؤں گا اور پھر یہ آپ کے لیے پانی لے کر آ جاؤں گا۔ جب ابو علی سینا نے اس کا یہ جواب سنا تو اس سوال کا ابھی جواب دینے کا وقت آ گیا۔ ابو علی سینا نے کہا کہ اے بہمن یار تم مجھے نبوت کا دعویٰ کرنے کا کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تو تم اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے فالو کرنے والے ہو جائیں گے، تو دیکھو کہ مجھے فالو کرنے والا کیسا ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پانی لے کر آ جاؤ، تو میرے لیے پانی لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو، اور اتنے مختلف بہانے تم نے بنا لیے۔ اور ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک سے اذان کی آواز بلند ہوئی، فجر کی اذان کی آواز۔ تو ابو علی سینا نے کہا کہ دیکھو تم تو میرے لیے پانی لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن یہ مؤذن رسول اکرم کی بتائی ہوئی اذان دینے کے لیے، رسول اکرم کی گواہی دینے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اسی گرم ماحول کو چھوڑتا ہے، اور باہر سردی میں نکلتا ہے، برف باری میں جاتا ہے، اسی تاریکی کے اندر جا کر درندوں کے درمیان جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون آ جائے کون نہیں آئے، اسی تاریکی کے اندر سفر کرتا ہے، اور پھر محراب پر آ کر اذان دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کس نبی کا ماننے والا ہوں، جبکہ اس نے ڈائریکٹ نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہ نبی کے زمانے کا شخص بھی نہیں ہے، اس نے ڈائریکٹ نبی اکرم سے حکم اذان کو اپنے کانوں سنا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم کا ایسا فالوور ہے کہ اتنے عرصے گزرنے کے باوجود بھی نبی اکرم کے دین پر ایسے عمل کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم نے دین کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دی ہیں کہ بعد میں آنے والے چاہے ان کی دیدار سے محروم رہے ہوں، اس کے باوجود انہی کے کلمے پڑھنے والے ہوں گے، انہی کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ کہ یہ مجھ میں اور میرے آخری رسول کے اندر فرق ہے۔ اگر میں آج دعوی نبوت بھی کر لوں تو میری یہ اوقات تم نے مجھے بتائی ہے کہ جو میرا بلا فصل شاگرد ہے وہ بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ مؤذن جس نے کتنے عرصے کے بعد اور کتنے گیپ کے بعد یہ حکم رسول خدا سنا ہوگا کہ اذان نماز کے اندر دینا ضروری ہوتا ہے، یا اذان نماز کے اندر دینے کی تاکید بیان کی گئی ہے،
تو اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور جاتا ہے مسجد میں، اور اسی ٹھنڈ کے اندر، اسی تاریکی کے اندر جا کر اذان بلند کرتا ہے اور پیغمبر اکرم کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو پیغمبر اکرم نے جو دین دیا ہے وہ اتنا خوبصورت دین کہ کتنی صدیاں چلے جانے کے بعد بھی ہمارے دل میں عشق رسول اکرم موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کردار موجود تھا، کیونکہ ان کے اندر اخلاق موجود تھا۔ کسی نے بنی امیہ کے حاکم کے پاس جا کر کہا کہ آپ کے جو حکمران اور آپ کے آبا اجداد ہیں ان کی قبروں پر کوئی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتا، جبکہ آپ کے آبا اجداد کی قبروں پر فیسلٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان کی قبریں بڑی پکی ہیں اور ان کی جو بارگاہ بنی ہوئی بڑی زبردست بنی ہوئی ہے، ان کی قبروں پر کیوں لوگ نہیں جاتے؟ اور جو آل رسول ہیں اور جو ان کے محبان ہیں ان کے قبروں پر بڑا رش ہوتا ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس وقت یہ پتے کی بات اس بنی امیہ کے حاکم نے یا بنی عباس کے حاکم نے بیان کی، کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے آبا و اجداد نے آ کر حکومت تو کی ہے اور مسلمانوں پر ہی حکومت کی ہے، لیکن فرق ہے ہماری حکومت میں اور ان کے رہن سہن میں۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے جو حکومت کی ہے وہ لوگوں کے جسموں کے اوپر کی تھی، لوگوں کے بدن کے اوپر کی تھی، لوگوں کو دنیا کے اندر محدود کر دیا تھا۔ ہماری حکومت لوگوں کے جسموں کے اوپر تھی، لیکن ان کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے۔ دل لوگوں کے ان کی طرف مائل ہیں۔ اور کیوں دل مائل ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کردار اتنا خوبصورت پیش کیا، خود بھوکے رہتے تھے اور دنیا کو کھلاتے تھے، خود جو کماتے تھے وہ خود اپنے اوپر کم خرچ کرتے تھے اور دنیا والوں کے اوپر زیادہ خرچ کرتے تھے۔ یہ کردار ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے عاشق ہیں اور لوگ آج بھی ان کی درگاہ پر جاتے ہیں اور حاضری پیش کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا مشہور ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ مصر کی عورتیں جب حسن یوسف کو دیکھتی ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ نبی اکرم کے حسن کو دیکھنے کے بعد شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور یہاں چاند خود کٹ گیا ایک انگلی کو دیکھ کر۔ چاند خود کٹ گیا یہاں ایک انگلی کو دیکھ کر۔ تو پیغمبر اکرم نے جو اخلاق پیش کیا ہے، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ لوگوں کے اور انسانوں کے دل نبی اکرم کی طرف مائل ہو گئے، بلکہ پوری دنیا کے اوپر جو تصرف ہے وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ اور نبی اکرم کے اخلاق کے حوالے سے واقعات بہت سارے ہیں، آپ یقیناً سنتے رہے ہیں۔ مکے کے اندر کس طریقے سختیوں کے اندر بھی پیغمبر اکرم نے استقامت کا اظہار کیا، اور وہ بوڑھی خاتون جو بار بار کچرا پھینکا کرتی تھی اور پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچایا کرتی تھی، لیکن پیغمبر اکرم کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد کیسے منقلب ہوئی اور پیغمبر کے دین کے اوپر آ گئی۔ اسی طرح سے بے شمار مرد اور خواتین ایسے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے اخلاق کو دیکھ کر بار بار دین اسلام کی طرف آتے رہے۔ پیغمبر اکرم کا وہ واقعہ کہ کسی بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ وہ پانی اٹھا کر لے جا رہی تھی اور اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو خود پیغمبر اکرم اس کے پاس آئے، اس کی مدد کی اور اس کا یہ ساز و سامان اس کے گھر تک پہنچایا۔ تو کہا کہ تو بڑا بھلا انسان معلوم ہوتا ہے، بڑا نیک انسان معلوم ہوتا ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ کہو نصیحت کیا ہے تمہاری؟ کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک بڑا خطرناک آدمی آیا ہوا ہے مکے کے اندر، جس نے ہر آدمی کو گمراہ کر دیا ہے، آئے ہائے ہائے، ہر آدمی کو بہکا دیا ہے، بچہ بچہ اس سے خوفزدہ ہے۔ لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو اس آدمی کے قریب نہیں جانا، اس آدمی کے پاس نہیں جانا، وہ ایک عجیب نیا دین لے کر آیا ہے، نئی نئی باتیں لے کر آیا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ پیغمبر اس کو سنتے رہے اور جان گئے کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ پھر اس نے پیغمبر کا نام پوچھا کہ یہ بتائیے آپ جو اتنی خدمت کی ہے آپ نے، آپ کا نام کیا ہے، میں آپ کو دعائیں دوں؟ تو پیغمبر اکرم نے نام بتایا، تو اس انداز سے بتایا کہ جس شخص کا تو ذکر کرتی ہے کہ اس نے پورے معاشرے کو آ کر تہوبالا کر دیا ہے،
وہ شخص میں ہی ہوں اور میرا ہی نام محمد ہے۔ حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ محمد، آپ کا تو اخلاق اتنا پیارا اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ آپ کس کو مانتے ہیں، آپ کس دین کے اوپر ہیں، آپ کس کو فالو کرتے ہیں، اور آپ خود ہی رسول خدا ہیں، آپ خود ہی محمد ہیں۔ تو مجھے پھر آپ اپنے دین پر لے آئیے اور اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے عزیزوں، کتنے متعدد واقعات پیش آتے رہے۔ سوال ہمارا اپنے آپ سے یہ ہے کہ ہم نے ایسے کتنے لوگوں کو محب اہل بیت بنایا ہے، ہم نے اس اخلاق کے ذریعے کتنے لوگوں کو شیعہ بنایا ہے، ہم نے اسی اخلاق کے ذریعے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، ہم نے اسی اخلاق نبوی کے ذریعے کتنے لوگوں کو رسول اکرم کا پیروکار بنایا ہے، ہم کتنا ان کے قریب ہیں اور ان کا کتنے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی میں آپ کی خدمت بیان کروں جو ہمارے ذرا کم بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر مکے کی زندگی میں جانوروں کو چرانے کے لیے مکے سے باہر جانوروں کو لے جایا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اکثر انبیاء کی زندگی میں ملتا ہے کہ ان کا یہ پیشہ ہوا کرتا تھا کہ جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ جانوروں کو چرانا، اور بلکہ یہ حدیث کے اندر بھی بات موجود ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے جانوروں کو نہ چرایا ہو سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے خیاطی کی ہے اور وہ ٹیلرنگ کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے رزق حلال کمایا کرتے تھے۔ باقی ہر نبی نے جانوروں کو چرایا ہے۔ تو کیوں چرایا کرتے تھے؟ علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی اور کہا ہے کہ بات یہ ہوگی شاید کہ پروردگار نے اپنے ہر نبی کو حکم دیا کہ پہلے جانوروں کو چراؤ، جانوروں کی اصلاح کرو، ان کو اکٹھا کر کے چلانا سیکھو۔ اگر تم نے جانوروں کو چرانا سیکھ لیا اور جانوروں کے ساتھ ان کو اکٹھا کر کے ان کی ہدایت کرنا سیکھ لی، اور تمہارے اندر اتنا بردباری اتنا حلم آ گیا کہ ان کی ہر حرکت کو تم برداشت کر سکو، تو پھر ہم تمہیں انسانوں کا رہنما بنائیں گے اور انسانوں کا ہادی بنائیں گے، انسانوں کے اوپر رہبر بنائیں گے، تاکہ تم انسانوں کی بھی ہدایت کر سکو۔ اگر جانوروں کو چرانے کا حوصلہ ہے تو پھر انسانوں کو چرانا بھی تمہارے لیے، انسانوں کو چلانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو تربیت نفس پہلے ہوتی ہے دوسروں کی تربیت کرنے سے پہلے، چاہے وہ تربیت اولاد کی بات ہو، تربیت معاشرے کی بات ہو، تربیت قوم کی بات ہو، سب سے پہلے تربیت نفس ہے۔ مولا متقیان ام المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لوگوں کا امام بنا دے، لوگوں کے اوپر رہنما لیڈر بنا دیں، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کو سکھانے سے پہلے وہ اپنے تزکیہ نفس کی فکر کرے۔ اگر وہ تزکیہ نفس کر پاتا ہے، اپنی خواہشات کو مار پاتا ہے، تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ دوسروں کو بتائے کہ بھائی وہ بھی اپنی خواہشات کو مارے۔ پہلے وہ خود ہی اپنی خواہشات کو نہیں مارا، خود ہی دنیا کا دلدادہ ہوا ہے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، تو ایسی تبلیغ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ پیغمبر اکرم نے وہ کردار پیش کیا تھا کہ ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر کے، یا رسول اللہ اس بچے کی اصلاح کیجیے اور میرے بچے کو منع کیجیے کہ وہ سیب نہ کھائے۔ بعض روایتوں میں سیب کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں خرما کا اور کھجور کا ذکر ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو کہیں کہ یہ سیب نہ کھائے۔ پیغمبر نے فرمایا آج نہیں کل آنا، کل میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ سیب نہ کھائے۔ کل آئی وہ خاتون تو پیغمبر اکرم وہی اپنے مقام پر موجود تھے، اسی حالت کے اندر موجود تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ آج آ جانا، تو آپ اس کی اصلاح کریں گے، آپ فرمائیے اس سے اور کہیے کہ یہ سیب نہ کھائے۔ تو پیغمبر نے اس بچے کو قریب بلایا اور پیار سے کہا کہ دیکھو تمہاری ماں نے حکم دیا ہے، اس لیے بیٹا سیب سے پرہیز کرو، سیب کا حکم تمہاری ماں نے دیا ہے اور تمہارے بھلے کے لیے دیا ہے، اس لیے تم فی الحال سیب سے پرہیز کرو، سیب نہ کھاؤ۔ حیران ہو گئی عورت، کہا کہ یا رسول اللہ یہ جملے اگر آپ کو کہنے تھے تو یہ تو کل بھی آپ کہہ سکتے تھے، آج کا انتظار آپ نے کیوں کیا؟ آج کہنے کی کیا خاص وجہ ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کل کے دن خود میں نے سیب کھایا ہوا تھا، اگر میں نے خود سیب کھایا ہوا ہے تو میں کسی کو کیا کہوں کہ وہ سیب نہ کھائے۔ پیغمبر اکرم نے اس خوبصورت واقعے کے ذریعے ہم سب کو بتایا ہے، بالخصوص اہل منبر کو، اور ہماری سب سے پہلے ذمہ داری بنا دی
کہ دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے انسان خود اپنی فکر کرے، دوسروں کو دینداری کی طرف مائل کرنے سے پہلے خود انسان اندر سے دیندار بن جائے کہ ہاں میں خود نماز کا پابند ہوں، ہاں میں خود ہمارے گھر کے اندر جو خواتین ان کے حجاب کا میں خیال رکھنے والا ہوں، ہاں میں خود موبائل کو جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے استعمال کرتا ہوں. ورنہ بہرحال آج کے دور کے اندر بہت ساری چیزیں نوجوان ہونے کی وجہ سے اور جوان ہونے کی وجہ سے ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ریکمینڈ ہے اور یہ پوسٹ آپ کے لیے ریکمینڈ ہے، لیکن جوان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ریکمینڈیشن کو ایسے ایسے دور کرے اور کلوز کرتا جائے، بند کرتا جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان سے غلطی ہو بھی جائے تو توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ پروردگار نے کھلا رکھا ہے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہر ایک شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے. بلکہ سب سے بڑا گنہگار وہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر اکڑ جائے، کہے کہ نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، نہیں اس کے اندر یہ غلطی نہیں تھی. دوسرے اگر یہ کام کرے تو وہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر خود انسان سے غلطی ہو، اس کو غلطی ماننے کا تیار نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور جب خود انسان اپنی اصلاح نہ کر پائے تو پھر وہ کیسے معاشرے کی اصلاح کر سکے گا؟ تو پیغمبر اکرم نے وہاں پر یہ ہمیں درس دیا کہ اگر بچے کو میں منع کر رہا ہوں کہ وہ سیب نہ کھائے تو پہلے میں خود سیب نہ کھانے والا ہوں. جناب عمار یاسر کے بارے میں جو میں بات بیان کرنے والا تھا کہ مکے سے باہر جانوروں کو چرانے کے لیے نکلا کرتے تھے، اور جانوروں کو جب چرا رہے تھے تو عمار یاسر سے وہاں پر ملاقات ہوئی. اچھا، جناب عمار یاسر اس وقت تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں ماننے والے تھے، یعنی پیغمبر نے خود اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اپنی رسالت کا اظہار نہیں فرمایا تھا. اس لیے ایک عام انسان کی طرح آپس میں گفتگو ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی اور دوستی ہو گئی. جناب عمار یاسر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اس زمانے میں نبی نہیں تھے، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس لیے محمد کہہ کر مخاطب کیا، اے محمد عربی، میں ایک اور مقام کو جانتا ہوں کہ جہاں پر بہت اچھی فصل ہے، جہاں کی گھاس پھوس بہت اچھی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کل ہم وہاں پر چلیں گے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے، تو کیا آپ بھی ساتھ آئیں گے؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے. اور جگہ بتائی، فخ نامی مقام پر، کہا کہ وہاں پر بہت اچھا سبزہ ہے، وہاں پر اپنے جانوروں کو لے کر جائیں گے. کل کا دن آیا. جناب عمار یاسری کہتے ہیں کہ جب میں مقام فخ پر پہنچا، جس مقام پر پھر بعد میں آل رسول میں سے ایک شخص شہید ہوئے جن کا نام شہید فخ رکھا گیا کیونکہ اس مقام پر ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اس مقام پر جب پہنچے عمار یاسر تو کیا دیکھا کہ نبی اکرم پہلے ہی سے حاضر ہیں. کہا کہ اے محمد عربی، آپ پہلے سے موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی کہ آپ کے جانور کو آپ نے دور کر کے رکھا ہوا ہے اور کوئی اس سبزے کو کھا نہیں رہا، کوئی اس فصل کو منہ نہیں لگا رہا. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیوں روکا ہوا ہے؟ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے روکا ہوا ہے کیونکہ تم نے مجھے مشورہ دیا تھا اور یہ تم نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ یہاں پر میں اپنے جانوروں کو لے کر آؤں اور یہاں پر انہیں گھاس پھوس کھلاؤں، تو یہاں کی گھاس بہت بہتر ہے. تو چونکہ مشورہ تمہارا تھا، احسان تمہارا تھا، اس لیے میں پہل نہیں کر سکتا اپنے جانوروں کو یہاں چرانے میں، بلکہ تم آؤ، تم اپنے جانوروں کو یہاں پر چراؤ اور پھر میں تمہارے ساتھ اپنے جانوروں کو چراؤں. یہ حق بنتا تھا تمہارا میری گردن پر، اس لیے میں نے اپنے جانوروں کو پہلے نہیں چرایا. جب کوئی یہ کردار دیکھے، جب کوئی یہ اخلاق دیکھے تو کیسے تبدیل نہیں ہوگا؟ کبھی کبھار افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پر یہ ماحول ہے اور کہاں پر یہ ماحول نہیں. بہرحال نیاز کا بہت زیادہ احترام ہے، تبرک کا بہت زیادہ احترام ہے، اور ہمیں احترام کے ساتھ اسے وصول بھی کرنا چاہیے، اس کا استفادہ بھی کرنا چاہیے، استعمال بھی کرنا چاہیے. عام طور پر جب بھی نیازی امام حسین ہوتی ہے تو یہ سب کے لیے دسترخوان کھلا ہوتا ہے، کسی کو ممانعت نہیں ہوتی ہے، لیکن کہیں کوئی ایسا نہ کرے کہ کسی کا حق خود رکھ لے اور اس پر خوش ہو اور پھر مختلف بہانے اس کے اندر تراشنے کی کوشش کرے اور اس طرح سے وہ چیز اپنے لیے حلال بنانے کی کوشش کرے. ہاں اگر خود صاحب خانہ نے دی ہے، صاحب عزا نے دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کا حق اٹھا کر استعمال کرنا یہ قطعاً مناسب چیز نہیں ہے. پیغمبر کا بیان فرماتے ہیں اور پیغمبر کا اخلاق یہ کہتا ہے کہ وہاں پر چلے جاتے اور وہاں اپنے جانوروں کو چراتے تو کوئی عمار یاسر کی زمین نہیں تھی کہ اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا، صرف مشورہ دیا تھا عمار یاسر نے، تو ان کے اس مشورے کا اتنا خیال رکھا
کہ چونکہ ان کا مشورہ ہے اس لیے میں پہل نہ کروں، ایسا نہ ہو کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں تو عمار یاسر کے جانور وہ اس چیز تک نہ پہنچ پائیں اور ان کو ویسا کھانا نہ مل پائے۔ تو یہ اخلاق رسول ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ دین اسلام کی جڑیں محکم ہونا شروع ہوئی، اور دین اسلام کے جب سب سے بڑے شاگرد اور سب سے بہترین شاگرد نبی اکرم کے داماد حضرت علی کے مرتضیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو انہوں نے بھی اسی کردار کو پیش کیا ہے، اور بہت سارے یہودی ان کے زمانے میں بھی جب مسلمان ہوئے ہیں تو اسی کردار کی وجہ سے ہوئے۔ وہ جو ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں اس میں آخری جملہ یہی ہے کہ جب میرے مولا کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور کوفے کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا کہ میرا راستہ بھی عراق کی طرف ہے، البتہ مجھے بصرہ جانا ہے، اور وہ مولا علی کے ساتھ ہو گیا، جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امام المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، بس یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہے یہ ساتھ شریک ہو گیا، اور چلتا رہا محو گفتگو رہا، کافی سفر اس طرح سے ختم ہو گیا، اور اس نقطے پر پہنچے کہ جہاں پر ایک طرف کوفے کا راستہ آتا تھا، دوسری طرف بصرہ کا راستہ آتا تھا، تو میرے مولا کوفے کا راستہ چھوڑ کر بصرے کے راستے کی طرف چلنے لگے۔ یہودی نے کہا کہ اے علی، شاید آپ جانتے نہیں کہ آپ کا شہر اس طرف سے آتا ہے، کوفے کا راستہ اس طرف ہے، یہاں سے بصرے کا راستہ ہے۔ میرے مولا نے بیان فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ بصرے کا راستہ اس طرف ہے، کوفے کا راستہ اس طرف ہے، لیکن مجھے میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، مجھے میرے نبی نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہارا ہم سفر بن جائے تو اس کا حق تمہاری گردن پر آ جاتا ہے، اور اس کا حق اس طریقے سے اترتا ہے کہ جب تمہارا راستہ اس سے جدا ہو رہا ہو تو تم اس کی طرف کچھ قدم آگے بڑھاؤ اور اس سے جا کر اچھے طریقے سے رخصت کرو اور اسے اچھے طریقے سے ودا کرو اور پھر اپنے راستے کی طرف چلو۔ یہ ہے آداب اسلامی، یہ ہے اخلاق اسلامی۔ جب یہودی نے یہ جملہ سنا تو صرف میرے مولا کی واہ واہ نہیں کی ہے، میرے مولا کے صرف دین پر نہیں آ گیا، میرے مولا کے ماننے والے سے نہیں بن گیا، بلکہ یہ جملہ بھی اس نے کہا ہے جو روایت کے اندر موجود ہے۔ یہودی کہنے لگا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ دین اسلام اتنی تیز رفتاری سے کیوں پھیلا ہے، دین اسلام کو اتنا زیادہ جلدی لوگوں نے کیوں قبول کیا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کا اتنا اخلاق ہوگا، ایسا بہترین کردار ہوگا، تو خود بخود لوگوں کے دل مائل ہوں گے کہ ہم بھی اسی دین کے اوپر آ جائیں، ہم بھی فالو کرنے والے ہو جائیں۔ اس لیے دین اسلام پھیلا اور یہودی نے اعتراف کیا، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور بس مجھے ایک نقطہ کہنے دیجئے اور اس کے بعد پھر میں منزل مصائب کی طرف چلی جاؤں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ہندو بھائی ہوں یا عیسائی بھائی ہوں یا یہودی بھائی ہوں جو آتے ہیں زیارت امام حسین کرنے کے لیے، اربعین پر آتے ہیں، کبھی کبھار مجالس میں شرکت کرتے ہیں، حتیٰ انڈیا کے اندر بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں جو ہندو ہی منعقد کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ انہیں مولا حسین کی مظلومیت کا اندازہ ہوا، مولا امام حسین علیہ السلام کی مشن کا اندازہ ہوا، انہوں نے مولا حسین کی قربانیوں کو قبول کیا، اور انسپائر ہونے کے بعد انہوں نے مجلس منعقد کی، اور کتنوں کے ساتھ واقعات آئے ہیں کہ ان کی حاجتیں قبول ہوئی ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو اس لیے بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح سے وہ مجالس منعقد کرتے ہیں اور زیارتوں پر بھی آتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن کو امام حسین نے اپنی مجلس تک پہنچا دیا، جن کو امام حسین نے اپنی زیارت تک پہنچا دیا، ہم امام حسین کے لیے اتنا کام نہیں کر سکے کہ جو راہ امام حسین کے اندر آ گیا ہے اسے اپنے کردار کے ذریعے اسے بھی شیعہ بنا دے اور اسے بھی حسینی بنا لے، اپنے کردار کے ذریعے وہی کردار کی جو مولا حسین نے دیا ہے، وہی کردار کی جو امام حسن مجتبیٰ نے دیا ہے، وہی کردار کی جو پیغمبر اکرم نے دیا ہے، وہی کردار ہم پیش کریں، اور اس کے بعد ان ہندوؤں کو، ان عیسائیوں کو جو ویسے ہی قریب آ چکے ہیں، انہیں مکمل طور پر مولائی بنا دے، مکمل طور پر مکتب اہل بیت کا پیروکار بنا دے۔ انشاءاللہ ہم تمام کی کوشش ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جو نوجوان سن رہے ہیں بات، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تبلیغ بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیاز ہوں یا ویسے بھی وہ جب کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے جو پریکٹسنگ ینگسٹرز ہیں ان کی اس کاوش کو مولا قبول فرمائے، اور اسی ڈائریکشن میں، جس ڈائریکشن میں انہوں نے سفر اختیار کیا ہے پروردگار، اسی ڈائریکشن پر انہوں نے باقی اور قائم رکھے، اور مزید اپنی رفتار ہم سب کو تیز کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ بس عزیزو، آج
ختم مرتبہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج دنیا غمگین ہے، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی سنی ہو، چاہے کوئی مسلمان فرقہ ہو، ہر ایک کو غمگین ہونا چاہیے، ہر ایک کو غم منانا چاہیے۔ البتہ ہمارے بعض مسلمانوں کے نزدیک 28 صفر کے بجائے 12 ربیع الاول کی تاریخ وفات رسول اکرم کی تاریخ ہے۔ بعض روایتوں کے اندر تاریخ نہیں ملتی اور ڈیٹ مینشن نہیں کی گئی ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ سفر کے آخری ایام تھے، ربیع الاول کے ابتدائی ایام تھے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ لیکن یہ طے ہے کہ آج مسلمان جتنے غمگین ہیں اس سے کئی گنا زیادہ غمگین فاطمہ زہرا ہوں گی۔ ہائے سیدہ کائنات، ہائے وہ باپ رخصت ہو گیا کہ جو باپ سیدہ کائنات کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں وہ باپ رخصت ہو گیا جو اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہا کرتا تھا۔ ہاں وہ باپ رخصت ہو گیا کہ جو بیٹی کے ہاتھوں کو چوما کرتا تھا۔ ہاں وہ باپ رخصت ہو گیا کہ جو بیٹی کے بیٹوں سے ایسی محبت کرتا تھا کہ جب عید کا موقع آتا تھا تو حسنین کے لیے وہ ناقہ بن جایا کرتا تھا۔ ہائے اب وہ بابا رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ کیفیت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ نبی اکرم کس طریقے سے اب آنکھیں بند کریں گے اور پھر اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو پھر سیدہ کائنات کے لیے برداشت کرنا کیسے آسان ہوگا، اور پھر اس کے بعد برداشت کرنا کیسے آسان ہو کہ خود رسول صادق کی زبان سے سیدہ سن لے کہ بیٹی میرے جانے کے بعد تجھ پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، بیٹی میرے جانے کے بعد تجھ پر اور تیری اولاد پر بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں گے، بیٹی میرے جانے کے بعد تجھے مارا جائے گا، علی کے حق کو غصب کر لیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد بیٹی کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ عزیزو، یہ رسول جہاں اخلاق کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھا، وہیں اس رسول کے ماننے والوں میں کچھ بظاہر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام کا اظہار تو کر رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ کفر کے اوپر باقی تھے۔ اور انہی افراد میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میرے لیے ایک صحیفہ لے کر آ جاؤ، میرے لیے دوات لے کر آ جاؤ، میرے لیے قلم لے کر آ جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا ہدایت نامہ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، تو سنیں گے عزیزو اس سے کیا کہا؟ اس سے یہ نہیں کہا کہ ابھی میرے پاس قلم و دوات موجود نہیں، یا رسول اللہ ابھی ہم کیسے آپ کی خدمت میں یہ چیزیں لے کر آئیں، یا رسول اللہ یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے لے کر آنا اور آپ کے لیے لکھنا بھی بڑی زحمت کا باعث ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے فی الحال یہ انتظام نہیں کر سکتے اور آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ اس نے نہ پیغمبر کی تکلیف کو دیکھا، نہ پیغمبر کی پریشانی کو دیکھا، نہ پیغمبر کے حکم کو دیکھا، بلکہ روایت یہ کہتی ہے اور صحیح ترین کتابوں کے اندر جملہ موجود ہے، کہنے لگا ان الرجل لیہجر، یہ آدمی ہی زیان بک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سیدہ کائنات، آپ ان جملوں کو نہ سنیے گا، اے حسنین کریمین آپ ان جملوں کو نہ سنیے گا، برداشت نہ کر سکیں گے۔ ارے وہ رسول کے جس کے اخلاق کی گواہی قرآن دینے والا، ارے وہ رسول کے جو دنیا والوں کے لیے نہ صرف بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اس رسول کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ ارے وہ رحمت کا پیکر تم سے کوئی درخواست کرے اور درخواست کے جواب کے اندر تم یہ جواب دو کہ ہم تجھے نہیں مانتے اور تو ہذیان کہہ رہا ہے، تو بہکی باتیں کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اے سیدہ کائنات کیسے برداشت کرے؟ لیکن میں کہوں گا اے سیدہ کائنات، آج صرف کچھ لوگ ہیں جو کہنے والے ہیں کہ یہ تیرا باپ بہکی باتیں کر رہا ہے، کل کا شام کے زندان میں ایک اور بچی ہوگی جس کے سامنے صرف ملعون یہ نہیں کہے گا تیرا باپ دشمن تھا، تیرا باپ باغی تھا، تیرا باپ خارجی تھا، بلکہ باقاعدہ لاٹھی اٹھا کر ان لبوں کے ساتھ گستاخی کرے گا جن لبوں کو رسول خدا چوما کرتے تھے۔ بچی دیکھتی رہے گی، باپ کے لب زخمی ہوتے رہیں گے، دندان مبارک شہید ہو جائیں گے۔ اے سیدہ آپ نے برداشت کیسے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے اس 4 سالہ بچی نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ باپ کے لبوں کے ساتھ یہ غصہ کی جا رہی ہے۔
ہاں عزیزو، انہی کرب و تکلیف کے ساتھ پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، بس پیغمبر اکرم کی آخری ساتیں آئی۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین اپنے نانا سے چمٹ گئے، اور جیسے نانا سے سینے سے لگے، نانا نے بھی اپنے سینے سے لگایا، لیکن میرے مولا جانتے تھے کہ پیغمبر کچھ دنوں سے بیمار ہے، ضعیف ناتوا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ 18 دنوں کی بیماری کے بعد پیغمبر اکرم کا وصال ہوا۔ کہا کہ اے بچوں، اپنے نانا سے دور ہو جاؤ، کیونکہ نانا آج تمہارے بڑے کمزور، ناتوا اور ضعیف ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بڑے پیار و محبت سے دور کرنا چاہ، لیکن سنیں گے روایت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اے علی، پیغمبر نے فرمایا اے علی، میرے ان بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو، یہ بچے میرے سینے سے لگتے تو مجھے صحت ملتی ہے اور طاقت ملتی ہے، میرے ان بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ میں کہوں گا کربلا میں بھی ایک منظر ایسے ہی دکھائی دیتا ہے، ایک بچی تھی جو باپ کے سینے سے لگنا چاہتی ہے، لیکن ملعون آگے بڑھتا ہے، تازیانہ دکھا کر کہتا ہے بچی یہاں سے دور ہو جا، اور بچی بھی یہ کہتی ہوگی مجھے باپ کے سینے سے سکون ملتا ہے، اور حسین کی آواز بلند ہوتی ہوگی بچی تیرے وجود سے مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ اے علی، آپ نے تو حسنین کو بڑے پیار و محبت سے جدا کیا، لیکن کربلا میں جو شقی بیٹی کو باپ سے جدا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، اور لہراتا ہوا ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا اور پوری شدت کے ساتھ دارا۔ آئے میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں اس وقت میری آنکھوں میں خون اتر آیا جب میں نے اس ملعون کے ہاتھوں میں تازیانے کو دیکھا تھا۔ حال رسول اسی طرح سے رسول کے بعد تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ عزاداروں، میں نے منزل مختصر کر دی، پھر ایک وقت وہ آیا جب پیغمبر کا وصال ہوا، لیکن ملک الموت جو دروازے پر کھڑا ہے اور اس سے دخول مانگ کر آنا چاہتا ہے، میری شہزادی کہتی ہے تجھے معلوم نہیں میرا بابا بیمار ہے، کسی اور وقت میں آنا، لیکن ملک الموت بار بار دستک دیتا ہے، اندر آنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ سیدہ منع فرماتی ہے، اور سیدہ یہ کہہ کر منع کرتی ہے تجھے معلوم نہیں میرے بابا بیمار ہے، میرے بابا کی ابھی یہ حالت نہیں کہ کسی کو جواب دے سکے، کسی کی بات سن سکے، لیکن ایک مرتبہ ملک الموت نے اپنا تعارف کروایا، اے بنت رسول، میں وہ ہوں کہ جو خدا کے اذن سے رسول خدا کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی، یہ تیرے گھر کا اعزاز ہے کہ تیرے گھر میں کوئی ملک الموت بھی آئے تو پہلے اجازت لیتا ہے، پھر تیرے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کی آنکھیں تو بند ہو جائیں گی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی دروازے پر آپ کی امتی جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آ جائیں گے۔ اس فرشتے نے تو اجازت طلب کی تھی، پھر داخل ہوا تھا، یہ امتی بغیر اجازت در سیدہ میں داخل ہوں گے۔ آئے سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرائیں گے، محسن شہید ہو جائیں گے، علی کی گردن میں رسی باندھی جائے گی، اور سیدہ کی آواز ہوگی یا بتا یا رسول اللہ، اے بابا، اے رسول خدا، کاش آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے آپ کی اس بیٹی کے ساتھ کیا ستم ڈھایا جا رہا ہے، جس بیٹی کو آپ سینے سے لگاتے تھے، اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، اس کے ہاتھوں کو چھوما کرتے تھے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے
ہماری گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے اس خلیص عبادت کو ان کی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگار ان بہتے ہوئے آنسو کو امام زمان علیہ السلام کے زخمی دل کے اوپر مرہم قرار فرما۔ پروردگار ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما۔ پالنے والے زندگی بھر ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد قرآن اور اہل بیت جن کی وصیت بار بار نبی اکرم فرماتے رہے ان کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے پیغمبر اکرم کی اخلاق کی طرح ہمارے اندر بھی ہمارے بچوں کے اندر بھی اخلاق رسول اکرم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ جیسی پیغمبر اکرم فرما کی گئی تھی۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد پیغمبر کے صدقے میں جتنے ان کی امتی موجود ان تمام سے غموں کو دور فرما، کسی کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ پروردگارہ 4 معصومین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ روضہ رسول کے سامنے جو بنت رسول کا مزار مسمار ہے، آل رسول کا مزار مسمار ہے، ان کی تعمیر ہونے کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما۔ پروردگارہ یہ ظالمین کہ جو ان مزارات کو تباہ کرنے والے تھے، ان مزارات کو ڈھانے والے تھے اور آج ان مزارات کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی غیرت نہیں جاگتی، پروردگار اگر یہ قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص محمد و آل محمد پر ڈھائے جانے والے مظالم سے انتقام کے لیے ان کے آخری جانشین اور وارث حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یا حسین بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا و حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا و حسن سبز کبا، زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا و حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا و حسن سبز کبا، خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا و حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا و حسن سبز کبا، ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا و حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا و حسن سبز کبا، کر دیا زہر ہلاہل نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے کم سنی میں ہے یہ غم شام غریبی جیسا و حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا و حسن سبز کبا، گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے، ایسا تابوت یہ ہے لوٹ کے جو گھر آیا و حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا تیرا رسول دوسرا و حسن سبز کبا، چین اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا
حشر ہو جاتا بپا، حشر ہو جاتا بپا، تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا، واہ حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز کبا، شیخ و ریحان برادر کا جگر یاد آیا، جب سوئے کرب و بلا، جب سوئے کرب و بلا، ٹکرے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا، واہ حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا، واہ حسن سبز کبا، زہر سے ٹکرے جگر، خون سے کفن لال ہوا، واہ حسن سبز کبا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أزور السادة ووالي محمدا وآل محمد أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن صاحب العصر والزمان وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا آثار الله وابن آثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أجسامكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا،
وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدي يا علي بن الحسين السجاد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الباقر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا علي بن محمد الهادي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان ويا شريك القرآن يا قائم آل محمد ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لتعجيل الفرج واستجابة الدعاء وقبول الأعمال وقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.